مکرم سامعین، کا آغاز طبیعت کے میدان سے ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ دل کی گہرائیوں تک جا پہنچتی ہے، اور پھر محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ محبوب ہر چیز محب کی دل کو لبھانے لگتی ہے، محبوب کی ہر چیز محب کے دل کو لبھانے لگتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو پسند نہیں آتی۔ عرف عام میں اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں جب ہم محبت کے واقعات پڑھتے ہیں، ہمدردی کے واقعات پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ لفظ موجود پاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے عشق رسول سے سرشار علماء دیوبند کے کردار پر لب کشائی کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد نعیم کامرگاؤں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار کی پیدا کیے ہے جس نے فدایان مصطفیٰ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان نظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان، وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کونوں کے زباں پر لاؤں، ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سفر حج کی منظر کشی کروں، یا روضہ طربہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، یا عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کا تذکرہ کروں۔ جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، حالانکہ ہزار نغم وفا کی ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہی ہے، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کر آنسو نکل رہے ہیں، زباں ہے ساقط قلم ہے راہ، بتاؤ کیسے مراز پننا کہ بحر غم میں اٹھائے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کی عشق نبی کی داستہ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کی ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کی عشق نبی کے نغمے سنائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ محترم سامعین کرام، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہستی کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔
جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتریلی زمین ہے، پیروں کو پتھر لگیں گے، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے قدم آئے ہو۔ نانوتوی کا گستاخ وجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی سے پیار کرنا، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ ہمیں عشق رسول چاہیے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے، بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ عزیزان ملت، مولانا الیاس کاندھلوی جیسا عاشق کون ہوگا؟ وہ تبلیغ جماعت کا بانی تھا، تبلیغ جماعت کا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق تھا، دبلا پتلا انتہائی عاجزی و انکساری والا۔ جب تبلیغ جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر پانی پت پہنچا، لوگوں نے تھپڑیں ماری، وہ گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے لوگوں ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے تھپڑیں کھائی، مارے کیوں کھائی؟ اس لیے نہیں کہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ بے یار و مددگار تھا، بلکہ مارے اس لیے کھائی کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر کملی والے طائف کی گلیوں میں مارے نہ کھاتے تو خدا کی قسم مولانا الیاس کبھی بھی لوگوں کی تھپڑ نہ کھاتے۔ وہ تو پیغمبر کی سنت پر چلتے تھے، علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے کبھی اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک دو الیاس نہیں سینکڑوں الیاس تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ محترم حضرات، نبی کی سیرت و عادت، نبی کے طور و طریقے کو اپنا ایسا آئیڈیل اور اپنا ایسا معیار بناؤ کہ بدن کا ایک ایک جز، بدن کا ایک ایک عضو، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے اور دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محب اور عاشق جا رہا ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری ہے، سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، کہ صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔